اور شاہ میر بہت خوش ہوگا اور ہارون بیگ کی ایک چال سے تو بچ جائے گا کہ ابھی بھی وہ مہرین سے شادی نہیں کرے گا۔ مہرین سے شادی پہ ایک بار پھر سے انکار کرنے پہ ہارون بیگ کو تو بہت شدید غصہ آئے گا اور وہ شدید غصے میں شاہ میر سے کہے گا کہ تم ہو کیا چیز، تمہیں بھی چاہوں تو دو میں شاہ میر مہرین سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ادھر شبرا جب بے ہوش ہو جاتی ہے تو اس کی ماں شاہ میر کو ہی کال کر کے بلاتی ہے۔ شاہ میر بھی شبرا کی طبیعت کا سن کے اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اور شبرا سے کبھی بھی نہ ملنے والا وعدہ توڑ کے وہ اس کو لے کے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ڈاکٹرز بتائیں گے کہ شبرا پریگننٹ ہے، منٹوں کے اندر کسی بھی جھوٹے کیس میں پھنسا کے تمہارے باپ کی طرح جیل میں کروا دوں۔ اگر تمہیں میں نے چھوڑا ہوا ہے تو صرف اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے۔ یہاں شاہ میر کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اس کا مطلب میرے باپ کو کسی جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ تو ہارون بیگ بتائے گا کہ ہاں، بہت اونچی پہنچ رکھتا ہوں میں، تمہاری پارٹی کے 2-4 چیلوں کو خریدنا تو میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، میں نے تو ایون شبرا کی پھوپھو کو بھی خرید لیا، یہ سب پیسے کا کھیل ہے، تھوڑا سا پیسہ دکھا کے ہم کسی کو بھی خرید سکتے ہیں اور کوئی بھی سچ لوگوں کے سامنے لے کے آ سکتے ہیں۔ میرے پاس جتنی دولت ہے سب میری بیٹی کی ہی تو ہے، میری بیٹی جس بھی انسان سے شادی کرے گی وہ خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھے گا، لیکن ایک تم بدقسمت ہو کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تم خود ہی دور بھاگ رہے ہو۔ ابھی بھی اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کے عقل سے کرو تو پورے ملک پہ حکومت کر سکتے ہو۔ اور اس شبرا میں ہے کیا آخر جس کی وجہ سے تم نے میری بیٹی کو ریجیکٹ کیا؟ ہارون بیگ کے منہ سے ایسی باتیں سن کے تو شاہ میر کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اور تب وہ سوچتا ہے کہ شبرا کے والد اور شبرا کا دشمن تو یہی ہو سکتا ہے جو اپنی بیٹی سے میری شادی کروانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب تو شاہ میر کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے والد کو کیوں پولیس کے حوالے کیا، لیکن اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا کیونکہ سارے ثبوت داؤد علی خان کو گناہ گار ثابت کر چکے ہیں۔ شاہ میر اداس ہو کے اپنے باپ کے پاس جائے گا اور جیل میں اس کے پاس ہی بیٹھ کے بہت دیر تک باتیں کرتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے آپ کی باتوں کا کبھی بھی یقین نہیں کیا، میں ہارون بیگ کی باتوں میں اتنا آ گیا کہ میں نے اس کی وجہ سے آپ پہ ہی شک کرنا شروع کر دیا، آپ مجھے محتاط کرنے کی کوشش کرتے بھی رہے کہ اس سے بچ کے رہنا اور اس پہ کبھی اعتبار نہ کرنا، لیکن یہ انسان دولت کے ساتھ ساتھ دماغ بھی بڑا تیز رکھتا ہے، اس نے آپ کے خلاف میری ایسی برین واشنگ کی کہ مجھے بھی آپ ہی قصوروار نظر آتے رہے، پر اب میں اس انسان کی حقیقت تو جان گیا ہوں اور اب آپ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گا، آپ ہی مجھے سجیسٹ کریں کہ کس طرح میں آپ کو ان سلاخوں کے پیچھے سے نکلواؤں۔ دوسری طرف شبرا کی پھوپھو کو جب نیوز کے ذریعے سلیمان کی فوتگی کی خبر ملتی ہے تو وہ انگلینڈ سے ان کو کال کرتی ہے اور وہ شبرا کی ماں کے سامنے رو رو کے اعتراف کرے گی کہ میں نے بہت غلط کیا، میں پیسوں کے لالچ کی وجہ سے ہارون بیگ کی باتوں میں آ گئی، مجھے یہی لگا کہ 2-4 دن بھائی کو صرف قید میں رکھیں گے اور پھر رہا کر دیں گے، اگر میں جانتی ہوتی کہ میرے بھائی کی جان چلی جائے گی تو میں ایسا کبھی نہیں کرتی۔ اور وہ شبرا کو بتاتی ہیں کہ شاہ میر اپنے بندوں کے ساتھ میری انویسٹیگیشن کے لیے بھی آیا تھا اور میں نے اس کو جھوٹ بولے اور اس کو اس کے باپ کے ہی خلاف کر دیا۔ اب تو شبرا کا دل بھی شاہ میر کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے گا کہ اس کا مطلب ہے شاہ میر چھپ کہتا ہے کہ تم کب سے ہارون بیگ کو جانتی ہو۔ یہاں وہ اپنی صفائیاں دینے لگ جاتی ہے کہ میں اب تم سے ہی محبت کرتی ہوں، میں پہلے اس کے لیے کام ضرور کرتی تھی لیکن میں اب تمہارے گھر کی کوئی بھی انفارمیشن اس کو نہیں پہنچاتی۔ داؤد علی خان اس کو کہہ دیتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو جسٹ لیو می، یہاں سے بالکل غائب ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں زندہ بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ داؤد علی خان کے جیل میں جانے کے بعد شاہ میر کی اسٹیپ موم بھی ہارون بیگ کا ڈر بھلا دیتی ہے اور شاہ میر کے پاس پہنچ جائے گی اور اس کو بتائے گی کہ مجھے ہارون بیگ نے ہی تمہارے باپ کے پیچھے لگایا تھا، اور پھر ساری اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے گی اور اس کے بعد کہے گی کہ لیکن میں داؤد کو جیل سے نکلے میرے باپ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہا تھا،
شبرا یہاں شاہمیر کو کال کر کے اپنی پھوپھو کی سب باتیں بتائے گی تو شاہمیر ایک دم شوق ہو جائے گا کہ اس کا مطلب میرے باپ کا واقعی ہی سلیمان کو پھنسانے میں بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ شاہمیر کی اسٹیپ مدر جو کہ ہارون بیگ کی ہی وجہ سے داؤد کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور اسی نے ہی زبیدہ خاتون کو زہر والا انجیکشن میڈیسنز کے ساتھ دیا جس کی وجہ سے زبیدہ کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن اب وہ داؤد علی خان سے سچ میں محبت کرنے لگی تھی۔ پر داؤد علی خان کو اس کی سچائی پتہ چل جاتی ہے کہ وہ ہارون بیگ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس کو ہارون کے ساتھ کال کرتے ہوئے سن لیتا ہے، تو وہ اپنی بیوی سے ثبوت بھی ہیں۔ اب یہ دونوں مل کے ہارون کے خلاف ثبوت اور گواہ اکٹھے کریں گے اور داؤد علی خان کی بے گناہی بھی ثابت کریں گے، اور ساتھ ہی سلیمان کی بے گناہی بھی پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو جائے گی کہ وہ ایکچولی ایک اچھا انسان تھا۔ تو شبرا تو اب شاہمیر کو دل سے معاف کر چکی ہوگی۔ جب تک داؤد علی خان جیل سے باہر آئے گا شبرا اور دلوانا چاہتی ہوں اور اس ہارون بیگ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ یہ تمہیں اور داؤد کو دوبارہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونے پڑیں، اور میں اب تمہارا پورا ساتھ دوں گی داؤد علی خان کو جیل سے نکلوانے کے لیے، کیونکہ میں ہارون کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتی ہوں اور میرے پاس اس کے خلاف بہت سے ثبوت۔ شاہمیر کا بیبی بھی ہو چکا ہوگا۔ شاہمیر کی پولیٹیکل پارٹی بھی اب ہارون بیگ کی مدد کے بغیر ہی بہت زیادہ گرو کرتی ہے، اور اب شاہمیر کو ہارون بیگ کے طرز عمل سے نہیں بلکہ اپنی ماں کے طرز عمل سے اس پارٹی کو چلانے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ سوچ چکا ہے کہ ملک سے اس کرپشن کے سارے نظام کو میں ختم کر دوں گا۔ ادھر بہت سارے ثبوت اور گواہ اور ڈرامے کی اینڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ سیاست بھی بری چیز نہیں، بس آپ جس بھی پروفیشن کو لے کے چلیں، ایمانداری کے راستے پہ رہیں تو آپ کی زندگی بالکل مطمئن ہوگی۔ شبرا اور شاہمیر ہمیشہ خوش ایک ساتھ اور پرسکون زندگی گزاریں گے، اور داؤد علی خان بھی اب دل سے شبرا کو پسند کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو ڈرامے کی اینڈنگ پسند آئی کہ نہیں، یہ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ چاہ ملنے کے بعد داؤد علی خان جیل سے رہا ہو جاتا ہے اور ہارون بیگ سلاخوں کے پیچھے پہنچ جائے گا، اب داؤد علی خان بھی شاہمیر کے ساتھ مل کے ہی کام کرے گا، اور یہ دونوں باپ بیٹا مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہارون بیگ جیسے مگرمچھوں کو ہمارے ملک سے نکال پھینکنا ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے ملک کا نظام بہتر ہوتا جائے گا۔